اور تقریب میں شمولیت کی دعوت دی اور یہ تاکید بھی کی کہ میں اس کی کتاب پر بات بھی کروں۔ تو دوستو، ڈرائنگ ماسٹر ہفتہ بھر میرے مطالعے کی گھومن گھیریوں میں رہی۔ میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ناول و افسانہ کا اوبسیشن کی حد تک قتیل ہوں۔ شارٹ سٹوریز کا مطالعہ میرے لیے ہمیشہ سے ریلیکسنٹ پلز کی طرح رہا ہے۔ غلام عباس، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، احمد الدین قاسمی، عصمت چغتائی، رشید امجد، احمد جاوید، گلزار، یوسف چودھری، بدر الاسلام، احمد داؤد، رفعت مرتضیٰ، عطیہ سید، نیلوفر اقبال، عرفان احمد عرفی، نعیم فاطمہ علوی، یہ تمام کوالٹی رائٹرز میری اداسیوں اور بے کیفیوں کی شدت کو کم کرنے کے سلسلے میں مجھ پر ہمیشہ مہربان رہے ہیں۔ اس وقت حیات افسانہ نگاروں میں نیلوفر اقبال اور عرفان احمد عرفی ہی نمایاں ہیں۔ یہاں میں گلزار اور سیدی رفعت مرتضیٰ کا نام اس لیے بہت امبوز نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ اب تسلسل سے افسانے نہیں لکھ رہے ہیں۔ البتہ جہاں تک کہانی کے عالیہ معیارات کا تعلق ہے، یقیناً یہ لوگ تاحال چمکدار ستاروں سے کسی طور کم نہیں۔ سعید اشر مندرجہ بالا فہرست میں اگرچہ نو وارد ہیں، مگر انہوں نے بہت جلد اپنے سادہ بیانیے کو ایک خاص سٹائل پہنا کر اپنے لیے یہاں بہت الگ جگہ بنا لی ہے۔ ڈرائنگ ماسٹر سعید اشر کے افسانوں کا اہم مجموعہ ہے۔ سعید اشر اپنی کہانیوں کا خمیر اپنی تہذیب و کلچر کے ان مظاہر سے اٹھاتا ہے جنہیں وہ خود محسوس اور بصر کر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعید اپنی ہر کہانی کے متن میں بالواسطہ یا بلا واسطہ متحرک اور متنفس نظر آتا ہے۔ اس کا بیانیہ علامتی نہیں ہے، اور سادہ بیانیے کے اعماق کو معروف اور رجحان ساز کہانی کار رشید امجد سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا؟ ان کے مطابق علامتی بیانیہ ان کا عجز تھا، کیونکہ سادہ بیانیہ وہ لکھ ہی نہیں سکتے۔ سادہ بیانیہ ان کے نزدیک بے حد مشکل اسلوب تحریر تھا۔ زندہ افسانہ نگاروں میں محترمہ نعیم فاطمہ علوی سادہ بیانیے کی بہت اہم افسانہ نگار ہیں۔ اس میدان میں ان کے مؤثر افسانہ نگار ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچتے۔ سعید اشر بھی سادہ بیانیے کے میدان کے شاہسوار ہیں۔ ان کے پاس کہنے کو اتنا بے ساختہ، کھرا اور رسیلا لہجہ ہے کہ قاری ان کی کہانی کی پہلی سطر پر آنکھ رکھتا ہے تو اگلی سطروں کے زینوں سے کہانی خود بخود اسے اپنے عمق میں کھینچ لیتی ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں ڈرائنگ ماسٹر کی کچھ ابتدائی کہانیوں کے جائزے پر ہی اکتفا کروں گا۔ اس کتاب میں سب سے پہلی کہانی یا نقش اول مولا پور ہے۔ کہانی کا نام کہانی میں موجود متن کی ٹریجڈی اور ناولٹی کی شدت میں اضافے کا باعث ہے۔ اس کہانی میں ایک شخص اپنی بیٹی کی دوران زچگی وفات کے بعد اس کی میت کو کریمیٹ یا نظر آتش کرنے کی بات کرتا ہے۔ اس سلسلے میں گاؤں کے سرکردہ لوگوں سے اس کے مکالمے بھی خاص مطالعے کی چیز ہے۔ تاہم لوگوں کے اصرار پر وہ بالآخر انہیں بتانے پر تیار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بچی کی لاش کو اس لیے جلا دینا چاہتا ہے کہ بعد از دفن کوئی حرام کار اس کی بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ نہ بنا سکے۔ اب خود سوچئے کہ مولا پور میں نوجوان خواتین کی میتیں قبر میں بھی محفوظ نہیں۔ کہانی کا عنوان متن میں موجود موانی کے جھٹکے اور سٹنگ میں کس قدر اضافے کا باعث ہے۔ مذکورہ کہانی کو سعید اشر نے بہت مہارت سے بنا ہے۔ پلاٹ سے لے کر کرداروں کے مکالمے تک کہانی یکجا اور باہم مٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ معنوی تکثیریت کا انتظام بھی محفوظ فن رکھا گیا ہے۔ دوسری کہانی ایڈیٹ ہے، جس کا عنوان یقیناً شعرا آفاق ناولسٹ دوستوفسکی کے ناول ایڈیٹ سے متاثر ہو کر رکھا گیا ہے۔ یہ کہانی عام انسانوں کی زندگیوں میں خال خال موجود روحوں کی پراسرار شراکت کے گرد گھومتی ہے اور بہت سارے پہلوؤں سے اپنے متن کو انفولڈ کرتی ہے۔ کہانی میں موجود مرکزی کردار کے تعلق میں خیانت پر ایک مخصوص غیر مرئی آواز سعید، جو رومانس کی حد تک مرکزی کردار سے مانوس ہو چکی تھی، اسے ایڈیٹ کہہ کر غائب ہو جاتی ہے۔ گویا مرنے کے بعد ہماری روحیں بھی انسانی فلرٹیشن پر اپنے ریوولٹ کا اظہار کرتی ہیں۔ تیسری کہانی ڈرائنگ ماسٹر ہے، جو سعید اشر کے ماضی کی ایک خوبصورت یاد کو نفسی پیراہن میں بیوٹیفائی کر رہی ہے کہ کیسے ایک انڈیویجول اپنی عملی زندگی کا آغاز کرتا ہے، زندگی کیسے نامانوس اور اوپرے ماحول کو اڈاپٹ کر لیتی ہے، نئے بننے والے رشتے کیسے اپنے سماجی تفاعل کی سطح دریافت کرتے ہیں، کسی فرد کی زندگی میں رومانس کا ایلیمنٹ کیسے پہلی شرائط کرتا ہے، اجنبی لوگوں سے ہم مانوس کیسے ہو جاتے ہیں اور پھر ان سے دوری کی گنجائش کو کیسے روتے دھوتے بسر کر جاتے ہیں۔ پانچویں کہانی کھلونا ہے،
जो अपने प्लाट के कुछ पहलुओं में मुझे नीलोफर इकबाल की कहानी आंटी की झलक नजर आई। खालदा जो इस कहानी का मरकजी किरदार है, वो नौजवानी में ही अपनी एक सहेली की वजह से खुद लज़्ज़ती में मुब्तला हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी तलाक पर मुमताज होती है और दूसरी शादी भी बदकिस्मती से एक जिनसी हैवान से हो जाती है, जिसे वो सख्त नापसंद करती है। ताहम कहानी अपने क्लाइमेक्स पर तब आती है जब वो अपने दूसरे शोहर को खुद लज़्ज़ती के ही एक टूल के तौर पर कबूल कर लेती है। और यही ये कहानी नीलोफर इकबाल की कहानी आंटी की मतनी मरकजियत को कबूल करती महसूस होती है, क्योंकि नीलोफर इकबाल की रऊफ़ा भी एक धोखाबाज को महज एक जिनसी ट्राई के तौर पर अपना लेती है। सईद अशर के तमाम तरह अफसानों का ख़मीर उनकी अपनी या इर्द गिर्द या उनके इर्द गिर्द बिखरी हुई ज़िंदगियों के एक लामुतनाही स्ट्रेस से बरामद हुआ है, जो उनकी बसरी जज्बाती और हिस्सी मुशाहिदे में आया है। सईद अशर की कहानियों की डिक्शन बहुत मुअस्सर और सजिल है, मतनी परतों पर उनकी कमांड बहुत मुस्तहकम है, प्लाट को कहीं भी अपनी फनकाराना दस्तूर से अलग नहीं होने देते। मुझे उनसे बहुत उम्मीद है कि उनकी तख्लीकी रजायत और हिसियाती इर्तिकाल की वजह से मुस्तक़बिल करीब में उन पर बहुत सी बरतर और जिंदा रह जाने वाली कहानियों का दारोमदार होने वाला है। बहुत अच्छा जी।